اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ یا عین صاد۔ یہ تیرے رب کی اپنے بندے زکریا پر رحمت کا ذکر ہے جب اس نے اپنے رب کو آہستہ سے پکارا، عرض کی، اے میرے رب، بے شک میری ہڈی کمزور ہو گئی اور سر نے بڑھاپے کا شعلہ چمکا دیا ہے، یعنی بوڑھا ہو گیا ہوں، اور اے میرے رب، میں تجھے پکار کر کبھی محروم نہیں رہا، اور بے شک مجھے اپنے بعد اپنے رشتہ داروں کا ڈر ہے، اور میری بیوی بانجھ ہے، تو مجھے اپنے پاس سے کوئی ایسا وارث عطا فرما دے جو میرا جانشین ہو اور یعقوب کی اولاد کا وارث ہو، اور اے میرے رب اسے پسندیدہ بنا دے۔ اے زکریا، ہم تجھے ایک لڑکے کی خوشخبری دیتے ہیں جس کا نام یحییٰ ہے، اس سے پہلے ہم نے اس نام کا کوئی دوسرا نہ بنایا۔ عرض کی، اے میرے رب، میرے لڑکا کہاں سے ہوگا، حالانکہ میری بیوی بانجھ ہے اور میں بڑھاپے کی وجہ سے سوکھ جانے کی حالت کو پہنچ چکا ہوں۔ فرمایا، ایسا ہی ہے، تیرے رب نے فرمایا ہے کہ یہ میرے اوپر بہت آسان ہے، اور میں نے تو اس سے پہلے تجھے پیدا کیا حالانکہ تم کچھ بھی نہ تھے۔ عرض کی، اے میرے رب، میرے لیے کوئی نشانی مقرر فرما دے۔ فرمایا، تیری نشانی یہ ہے کہ تم بالکل تندرست ہوتے ہوئے بھی 3 رات دن لوگوں سے کلام نہ کر سکو گے۔ پس وہ اپنی قوم کی طرف مسجد سے باہر نکلے تو انہیں اشارے سے کہا کہ صبح و شام تسبیح کرتے رہو۔ اے یحییٰ، کتاب کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رکھو، اور ہم نے اسے بچپن ہی میں حکمت عطا فرما دی تھی اور اپنی طرف سے نرم دلی اور پاکیزگی دی، اور وہ اللہ سے بہت زیادہ ڈرنے والا تھا، اور وہ اپنے ماں باپ سے اچھا سلوک کرنے والا تھا، اور وہ متکبر نافرمان نہیں تھا۔ اور اس پر سلامتی ہے جس دن وہ پیدا ہوا اور جس دن وہ فوت ہوگا اور جس دن وہ زندہ اٹھایا جائے گا۔ اور کتاب میں مریم کو یاد کرو جب وہ اپنے گھر والوں سے مشرق کی طرف ایک جگہ الگ ہو گئی تو ان لوگوں سے ادھر ایک پردہ کر لیا، تو اس کی طرف ہم نے اپنا روحانی جبرائیل بھیجا، تو وہ اس کے سامنے ایک تندرست آدمی کی صورت بن گیا۔ مریم بولی، میں تجھ سے رحمان کی پناہ مانگتی ہوں اگر تجھے خدا کا ڈر ہے۔ کہا، میں تو تیرے رب کا بھیجا ہوا ہوں تاکہ میں تجھے ایک پاکیزہ بیٹا عطا کروں۔ مریم نے کہا، میرے لڑکا کہاں سے ہوگا، حالانکہ مجھے تو کسی آدمی نے چھوا تک نہیں، اور نہ ہی میں بدکار ہوں۔ جبرائیل نے کہا، ایسا ہی ہے، تیرے رب نے فرمایا ہے کہ یہ میرے اوپر بہت آسان ہے، اور تاکہ ہم اسے لوگوں کے لیے نشانی بنا دیں اور اپنی طرف سے ایک رحمت بنا دیں، اور یہ ایسا کام ہے جس کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ پھر مریم حاملہ ہو گئیں تو اسے لے کر ایک دور کی جگہ چلی گئیں۔ پھر بچے کی پیدائش کا درد اسے ایک کھجور کے تنے کی طرف لے آیا، تو اس نے کہا، اے کاش کہ میں اس سے پہلے مر گئی ہوتی اور میں کوئی بھولی بسری ہو جاتی۔ تو اسے اس کھجور کے درخت کے نیچے سے پکارا کہ غم نہ کھا، بے شک تیرے رب نے تیرے نیچے ایک نہر بنا دی ہے، اور کھجور کے تنے کو پکڑ کر اپنی طرف ہلاؤ، وہ تم پر عمدہ تازہ کھجوریں گرائے گا۔ تو کھا اور پی اور آنکھ ٹھنڈی رکھ، پھر اگر تو کسی آدمی کو دیکھے تو اشارے سے کہہ دینا کہ میں نے آج رحمان کے لیے روزے کی نظر مانی ہے، تو آج ہرگز میں کسی آدمی سے بات نہیں کروں گی۔ پھر عیسیٰ کو اٹھائے ہوئے اپنی قوم کے پاس آئیں تو لوگ کہنے لگے، اے مریم، بے شک تو بہت ہی عجیب و غریب چیز لائی ہے۔ اے ہارون کی بہن، نہ تو تیرا باپ کوئی برا آدمی تھا اور نہ ہی تیری ماں بدکار تھی۔ اس پر مریم نے بچے کی طرف اشارہ کر دیا۔ وہ بولے، ہم اس سے کیسے بات کریں جو ابھی ماں کی گود میں بچہ ہے؟ بچے نے فرمایا، بے شک میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب دی ہے اور مجھے نبی بنایا ہے، اور اس نے مجھے مبارک بنایا ہے خواہ میں کہیں بھی ہوں، اور اس نے مجھے نماز اور زکوٰۃ کی تاکید فرمائی ہے جب تک میں زندہ رہوں، اور مجھے اپنی ماں سے اچھا سلوک کرنے والا بنایا، اور مجھے متکبر بد نصیب نہ بنایا، اور مجھ پر سلامتی ہو جس دن میں پیدا ہوا اور جس دن وفات پاؤں اور جس دن زندہ اٹھایا جاؤں۔ یہ ہے عیسیٰ مریم کا بیٹا، سچی بات جس میں یہ شک کر رہے ہیں۔ اللہ کے لیے لائق نہیں کہ وہ کسی کو اپنا بیٹا بنائے، وہ پاک ہے، جب وہ کسی کام کا فیصلہ فرماتا ہے تو اسے صرف یہ فرماتا ہے، ہو جا، تو وہ فوراً ہو جاتا ہے۔ اور عیسیٰ نے کہا، بے شک اللہ میرا اور تمہارا رب ہے، تو اس کی عبادت کرو، یہ سیدھا راستہ ہے۔ پھر گروہوں کا آپس میں اختلاف ہو گیا،
تو کافروں کے لیے خرابی ہے ایک بڑے دن کی حاضری سے۔ اس دن کتنا سنتے اور دیکھتے ہوں گے جس دن ہمارے پاس حاضر ہوں گے، لیکن آج ظالم کھلی گمراہی میں ہیں۔ اور انہیں پچھتاوے کے دن سے ڈراؤ جب فیصلہ کر دیا جائے گا اور وہ غفلت میں ہیں اور نہیں مانتے۔ بے شک زمین اور جو کچھ اس پر ہے سب کے وارث ہم ہوں گے اور ہماری ہی طرف انہیں لوٹایا جائے گا۔ اور کتاب میں ابراہیم کو یاد کرو، بے شک وہ بہت ہی سچے نبی تھے۔ جب اپنے باپ سے فرمایا، اے میرے باپ، تم کیوں ایسے کی عبادت کر رہے ہو جو نہ سنتا ہے اور نہ دیکھتا ہے اور نہ تجھے کوئی فائدہ پہنچا سکتا ہے؟ اے میرے باپ، بے شک میرے پاس وہ علم آیا جو تیرے پاس نہیں آیا، تو میری پیروی کر، میں تجھے سیدھی راہ دکھا دوں گا۔ اے میرے باپ، شیطان کا بندہ نہ بن، بے شک شیطان رحمان کا بڑا نافرمان ہے۔ اے میرے باپ، میں ڈرتا ہوں کہ تجھے رحمان کی طرف سے کوئی عذاب پہنچے تو شیطان کا دوست ہو جائے۔ بولا، کیا تو میرے معبودوں سے منہ پھیرتا ہے؟ اے ابراہیم، بے شک اگر تو باز نہ آیا تو میں تجھے پتھر ماروں گا اور تو عرصہ دراز کے لیے مجھے چھوڑ دے۔ فرمایا، بس تجھے سلام ہے، ان قریب میں تیرے لیے اپنے رب سے معافی مانگوں گا، بے شک وہ مجھ پر بڑا مہربان ہے۔ اور میں تم لوگوں سے اور اللہ کے سوا جن بتوں کی تم عبادت کرتے ہو ان سے جدا ہوتا ہوں اور میں اپنے رب کی عبادت کرتا ہوں۔ قریب ہے کہ میں اپنے رب کی عبادت کی وجہ سے بدبخت نہ ہوں گا۔ پھر جب ابراہیم لوگوں سے اور اللہ کے سوا جن بتوں کی وہ عبادت کرتے تھے ان سے جدا ہو گئے تو ہم نے اسے اسحاق اور اس کے بعد یعقوب عطا کیے، اور ان سب کو ہم نے نبی بنایا، اور ہم نے انہیں اپنی رحمت عطا کی اور ان کے لیے سچی بلند شہرت رکھی۔ اور کتاب میں موسیٰ کو یاد کرو، بے شک وہ چنا ہوا بندہ تھا اور وہ نبی رسول تھا، اور ہم نے اسے طور کی دائیں جانب سے پکارا اور ہم نے اسے اپنا راز کہنے کے لیے مقرب بنایا، اور ہم نے اپنی رحمت سے اسے اس کا بھائی ہارون بھی دیا جو نبی تھا۔ اور کتاب میں اسماعیل کو یاد کرو، بے شک وہ وعدے کا سچا تھا اور غیب کی خبریں دینے والا رسول تھا، اور وہ اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتا تھا، اور وہ اپنے رب کے ہاں بڑا پسندیدہ بندہ تھا۔ اور کتاب میں ادریس کو یاد کرو، بے شک وہ بہت ہی سچا نبی تھا اور ہم نے اسے ایک بلند مکان پر اٹھا لیا۔ یہ وہ انبیاء ہیں جن پر اللہ نے احسان کیا، جو آدم کی اولاد میں سے ہیں اور ان لوگوں میں سے ہیں جنہیں ہم نے نوح کے ساتھ سوار کیا تھا، اور ابراہیم اور یعقوب کی اولاد میں سے ہیں، اور ان لوگوں میں سے ہیں جنہیں ہم نے ہدایت دی اور چن لیا۔ جب ان کے سامنے رحمان کی آیات کی تلاوت کی جاتی ہے تو یہ سجدہ کرتے ہوئے اور روتے ہوئے گر پڑتے ہیں۔ تو ان کے بعد وہ نالائق لوگ ان کی جگہ آئے جنہوں نے نمازوں کو ضائع کیا اور اپنی خواہشوں کی پیروی کی، تو ان قریب وہ جہنم کی خوفناک وادی غی سے جا ملیں گے۔ مگر جنہوں نے توبہ کی اور ایمان لائے اور نیک کام کیے تو یہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے اور ان پر کوئی زیادتی نہیں کی جائے گی، ہمیشہ رہنے کے ان باغوں میں داخل ہوں گے جن کا وعدہ رحمان نے اپنے بندوں سے ان کے دیکھے بغیر فرمایا ہے۔ بے شک اس کا وعدہ آنے والا ہے، وہ ان باغات میں کوئی بیکار بات نہ سنیں گے مگر سلام، اور ان کے لیے اس میں صبح و شام ان کا رزق ہے۔ یہ وہ باغ ہے جس کا وارث ہم اپنے بندوں میں سے اسے کریں گے جو پرہیزگار ہو، اور ہم فرشتے صرف آپ کے رب کے حکم سے ہی اترتے ہیں، سب اسی کا ہے جو ہمارے آگے ہے اور جو کچھ ہمارے پیچھے اور جو اس کے درمیان ہے، اور آپ کا رب بھولنے والا نہیں ہے۔ آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان میں ہے سب کا رب وہی ہے، تو اسی کی عبادت کرو اور اس کی عبادت پر ڈٹ جاؤ۔ کیا تم اللہ کا کوئی ہم نام جانتے ہو؟ اور آدمی کہتا ہے، کیا جب میں مر جاؤں گا تو ان قریب مجھے زندہ کر کے ضرور نکالا جائے گا؟ اور کیا آدمی کو یاد نہیں کہ ہم نے اس سے پہلے اسے پیدا کیا، حالانکہ وہ کوئی شے نہ تھا؟ تو تیرے رب کی قسم، ہم انہیں اور شیطانوں کو جمع کر لیں گے، پھر انہیں دوزخ کے آس پاس اس حال میں حاضر کریں گے کہ گھٹنوں کے بل گرے ہوئے ہوں گے، پھر ہم ہر گروہ سے اسے نکالیں گے جو ان میں رحمان پر سب سے زیادہ بے باک ہوگا، پھر ہم انہیں خوب جانتے ہیں جو آگ میں جلنے کے زیادہ لائق ہیں، اور تم میں سے ہر ایک دوزخ پر سے گزرنے والا ہے،
یہ تمہارے رب کے ذمے پر حتمی فیصلہ کی ہوئی بات ہے۔ پھر ہم ڈرنے والوں کو بچا لیں گے اور ظالموں کو اس میں گھٹنوں کے بل گرے ہوئے چھوڑ دیں گے۔ اور جب ان کے سامنے ہماری روشن آیات کی تلاوت کی جاتی ہے تو کافر ایمان والوں سے کہتے ہیں دونوں گروہوں میں سے کس کا مکان بہتر اور مجلس اچھی ہے۔ اور ہم نے ان سے پہلے کتنی قومیں ہلاک کر دیں جو ساز و سامان میں اور دکھائی دینے میں ان سے زیادہ اچھے تھے۔ تم فرماؤ جو گمراہی میں ہو تو اسے رحمان خوب ڈھیل دے دے، یہاں تک کہ جب وہ اس چیز کو دیکھیں جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے تو عذاب اور قیامت تو وہ جان لیں گے کہ کس کا درجہ برا اور کس کی فوج کمزور ہے۔ اور ہدایت پانے والوں کی ہدایت کو اللہ اور زیادہ بڑھا دیتا ہے، اور باقی رہنے والی نیک باتیں تیرے رب کے ہاں ثواب کے اعتبار سے بہتر اور انجام کے اعتبار سے زیادہ اچھی ہیں۔ تو کیا تم نے اس شخص کو دیکھا جس نے ہماری آیتوں کے ساتھ کفر کیا اور کہتا ہے مجھے ضرور مال اور اولاد دیے جائیں گے؟ کیا اسے غیب کی اطلاع مل گئی ہے یا اس نے رحمان کے پاس کوئی عہد کر رکھا ہے؟ ہرگز نہیں، اب ہم لکھ رکھیں گے جو وہ کہتا ہے اور اسے خوب لمبا عذاب دیں گے۔ اور وہ جو چیزیں کہہ رہا ہے اس کے ہم وارث ہوں گے اور وہ ہمارے پاس تنہا آئے گا۔ اور انہوں نے اللہ کے سوا کئی اور معبود بنا لیے تاکہ وہ ان کے لیے سفارشی بن جائیں۔ ہرگز نہیں، ان قریب جھوٹے معبود ان کی عبادت کا انکار کر دیں گے اور وہ ان کے مخالف ہو جائیں گے۔ کیا تم نے نہ دیکھا کہ ہم نے کافروں پر شیطان بھیجے کہ وہ انہیں خوب ابھارتے ہیں؟ تو تم ان پر جلدی نہ کرو، ہم تو ان کے لیے گنتی کر رہے ہیں۔ یاد کرو جس دن ہم پرہیزگاروں کو رحمان کی طرف مہمان بنا کر لے جائیں گے اور مجرموں کو جہنم کی طرف پیاسے ہانکیں گے۔ لوگ شفاعت کے مالک نہیں مگر وہی جس نے رحمان کے پاس عہد لے رکھا ہے۔ اور کافروں نے کہا رحمان نے اولاد اختیار کی ہے۔ بے شک تم انتہائی ناپسندیدہ بات لائے ہو۔ قریب ہے کہ اس سے آسمان پھٹ پڑیں اور زمین بھی پھٹ جائے اور پہاڑ ٹوٹ کر گر پڑیں کہ انہوں نے رحمان کے لیے اولاد کا دعویٰ کیا، حالانکہ رحمان کے لائق نہیں کہ اولاد اختیار کرے۔ آسمانوں اور زمین میں جتنے ہیں سب رحمان کے حضور بندے ہو کر حاضر ہوں گے۔ بے شک اس نے انہیں گھیر رکھا ہے اور ان کو ایک ایک کر کے خوب گن رکھا ہے، اور ان میں ہر ایک روز قیامت اس کے حضور تنہا آئے گا۔ بے شک وہ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے ان قریب رحمان ان کے لیے محبت پیدا کر دے گا۔ تو ہم نے یہ قرآن تمہاری زبان میں ہی آسان فرما دیا تاکہ تم اس کے ذریعے متقیوں کو خوشخبری دو اور جھگڑالو لوگوں کو اس کے ذریعے ڈر سناؤ۔ اور ہم نے ان سے پہلے کتنی قومیں ہلاک کر دیں، کیا اب تم ان میں کسی کو پاتے ہو یا ان کی معمولی سی آواز بھی سنتے ہو؟